إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے اس درس میں انتہائی اہم موضوع لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ وہ موضوع ہے جس موضوع پہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک خطاب فرمایا، 13 سال تک بولتے رہے، سمجھاتے رہے، قرآن کی آیتیں اترتی رہیں۔ میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، عقیدہ توحید یا اسلامی عقیدہ، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اسلامی عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے لکھنے والے ہیں فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ، جن کی وفات 2010 میں ہوئی ہے۔ یہ کتاب دراصل عربی میں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے اندر عقیدے کی وہ بنیادی باتیں لکھی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ اس میں کوتاہی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس کتاب کی شروعات تو ہم اگلے پروگرام سے کریں گے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ایز مقدمہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آج میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ بہت نام سنا ہے، عقیدہ عقیدہ عقیدہ، عقیدے کی درستگی، پہلے عقیدہ صحیح کرو، ہم اور آپ کہتے رہتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لفظ سے لوگ چڑھتے بھی ہیں۔ تو ہم جان لیں عقیدہ کہتے کسے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔
عقیدے کو اگر لغت میں آپ تلاش کریں گے تو لغوی اس کا معنی ہوتا ہے الربط بالشدہ، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ دینے کا نام عقیدہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے حساب سے عقیدہ اسے کہتے ہیں جس سے انسان کا دل بندھ جائے، آپ کے دل میں جو سوچ جو فکر بیٹھ جائے اور بندھ جائے، اس لیول تک بندھ جائے کہ آپ کو ذرہ برابر اس میں شک نہ ہو، اس چیز کا نام عقیدہ ہے۔ اب اگر اسلامی اصطلاح میں عقیدے اسلامیہ کی میں ڈیفینیشن کروں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یقین ہو اللہ رب العالمین کے موجود ہونے پر، اللہ رب العالمین کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر، اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ان پر وہ دل کی گہرائیوں سے یقین کامل رکھتا ہو، ایمان جازم رکھتا ہو۔ اللہ نے کہا فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، تو فرشتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ فرشتوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ اسے دیو مالائی کہانیوں کی طرح انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کہا، ہمیں ان رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتابوں پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا جو آسمان سے اتاری گئی ہیں، جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو عطا فرمائی تھی۔ آج ہمیں بھی اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر ایمان لانے کے لیے کہا، قبر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر ایمان لانے کے لیے کہا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس پر ایمان لانے کے لیے کہا، حشر پر، قیامت کے دن پر، حساب و کتاب پر، جنت و جہنم پر ایمان لانے کے لیے کہا۔ ایسے ہی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان لانے کے لیے کہا۔ یہ تمام چیزیں ارکان ایمان کہی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو اس میں ذرہ برابر شک ہے، تردد ہے، سمجھ لو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ ابھی مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا عقیدہ اسے کہتے ہیں جس پہ مضبوطی سے آپ کو یقین ہو۔ اگر آپ کو ذرہ برابر شک ہے اللہ کی توحید کے حوالے سے، آپ کا عقیدہ نہیں صحیح ہے۔ اگر آپ کو ذرہ برابر اللہ کے نبیوں کے بارے میں شک ہے تو آپ کا عقیدہ نہیں صحیح ہے۔ اللہ کی اتاری گئی کتابوں میں شک ہے، آپ کا عقیدہ نہیں صحیح ہے۔ اگر آپ کو آخرت کے دن پر شک ہے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ دیے گا اللہ کہ نہیں دے گا، حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اگر شک بھی ہے، جو نہیں مانتے ہم تو اسے کافر کہتے ہی ہیں، اگر اس میں شک بھی ہے تو یہ جان لیجیے عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر قبر کے اندر جو ہوتا ہے اس میں شک ہے تو عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ارکان ایمان جو 6 ہیں نا، ان کے اوپر مکمل مضبوطی سے ایمان لانا یہ عقیدے کا پہلا حصہ ہے، بلکہ بیشتر حصہ اسی پر ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو قواعد یا اصول کہہ لیجئے اسلام کے ہیں، اس پر بھی آپ کو مضبوطی سے یقین رکھنا ہے۔ کوئی آپ کو ہلانے پہ آ جائے تو آپ کا عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اتنا کمزور نہ ہو کہ کسی کے کہنے پہ آپ کو شک ہو جائے اپنے ایمان پہ۔ ہمارے سلف صالحین نے جن باتوں پہ اجماع کر لیا اسلام کے اصول و قواعد کے حوالے سے، ان باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اس تھوڑی سی تفصیل کو جو میں نے بیان کیا، اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقیدے کا کئی نام کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا۔ ہمارے اسلاف نے عقیدے کو کبھی کبھی سنت سے گردانا ہے۔ جب بدعتی لوگ زیادہ پنپنے لگے اور عقیدے میں گڑبڑی پیدا ہونے لگی تو علماء سلف نے عقیدے کا نام سنت رکھ دیا۔ سنت ویسے تو عام طور سے حدیث کو بولتے ہیں، لیکن عقیدے کا نام سنت رکھ دیا اور اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی۔ امام احمد کی کتاب ہے کتاب السنہ، امام ابو داؤد کی کتاب ہے عقیدے کی کتاب السنہ۔ عقیدے کا ایک نام سلف کی کتابوں میں جو آتا ہے وہ یہ بھی ہے اصول الدین، دین کے اصول قواعد، اس پر بھی کتاب لکھی گئی ہے۔ عقیدے کا ایک نام ہے الفقہ الاکبر،
فقہ ہم لوگ سنتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہمیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، لیکن میں آج یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑی فقہ ہے وہ عقیدہ ہے، اور الفقہ الاکبر یہ کسی اور کی نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے عقیدے کو چھیڑا ہے اور عقیدے کے مسائل کو بیان کیا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آج جو لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پر نہیں ہیں، وہ ان کے عقیدے کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو اپنے عقیدے کو ایک طرف رکھے، امام ابو حنیفہ کی اس کتاب کو پڑھ لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ موجودہ دور کے حنفی حضرات کو دیکھتے ہوں گے اس کتاب کا وہ ذکر نہیں کرتے، جبکہ امام اعظم ان کے بقول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ تو ایک نام اس کا الفقہ الاکبر بھی ہے، ایک دوسرا اس کا نام ایمان بھی ہے، عقیدے کو ایمان بھی کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر عقیدے کی درستگی کے ایمان بیکار ہے۔ اس لیے علماء نے جو کتابیں لکھی اس میں جب کتاب عقیدے کی لکھنی ہوئی تو اس کا نام ہی رکھ دیا کتاب الایمان، یعنی عقیدے کی کتاب۔ جیسے ابو بکر ابن ابی شیبہ، ابو عبید، قاسم ابن سلام رحمہم اللہ، ان لوگوں نے کتابیں لکھی۔ عقیدے کا ایک نام ہے الشریعہ، شریعت ہم کہتے ہیں نا، شریعت ہماری شریعت، یہ تو پورے اسلام کا نام ہے، لیکن عقیدے کی اہمیت کی وجہ سے عقیدے کو شریعت بھی کہا گیا، اور اس پر بھی کتابیں موجود ہیں۔ ابو بکر الآجوری کی کتاب الشریعہ، یہ تو عقیدے کے جو نام ہمارے علماء سلف نے، علماء حق نے ذکر کیے ہیں یہ ہے۔ بدعتی جو لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام کے لبادے میں چور گھسے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے باطل ہیں، جو قرآن و سنت کے عقیدے نہیں، جو صحابہ کرام کے عقیدے پر نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی عقیدے پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن عقیدے کو نام دوسرا دیا ہے۔ ان کے ہاں عقیدے کی جب بات آتی ہے تو اس عقیدہ وہاں وہ لوگ نہیں کہتے ہیں عقیدہ یا سنت یا ایمان یا شریعت، وہ کہتے ہیں علم الکلام۔ علم العقیدہ نہیں کہتے، علم الکلام، علم التصوف، علم الفلسفہ، اس طرح کے ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں اور اس کو وہ عقیدہ مانتے ہیں۔ بلکہ مغرب کی ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں ریلیجین کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر فیکلٹی ہے کالج آف الہیات، عقیدہ نہیں لکھا گیا وہاں الہیات لکھتے ہیں، یعنی اس چیز کا کالج یا اس چیز کی فیکلٹی جہاں معبودوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، عقیدہ وہاں لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ یعنی جو علماء سلف نے نام دیا وہ نام کہیں یہ بدعتی لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں، کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، وہاں بہرحال یہ پکڑے جاتے ہیں۔ اب دوسری شک اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آخر ہم اس پہ اتنا زور کیوں دیں، کیوں سیکھیں عقیدہ؟ کئی بار میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزری ہے فیس بک پر، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، ایک اسٹیج لگا ہے، اس پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، دستار والے بیٹھے ہیں، بڑی ٹوپی والے بیٹھے ہیں، ایک حافظ صاحب ہیں جو تقریر کر رہے ہیں۔ تقریر وہ کر رہے ہیں تو تقریر میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی دستگیر ہے، اللہ رب العالمین ہی غریب نواز ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، یعنی توحید کو بیان کر رہے ہیں، عقیدہ توحید کو وہ تقریر میں بیان کر رہے ہیں، اور بغل میں ایک مفتی صاحب ہیں، بڑے صافے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تسبیح گن رہے ہیں۔ ان کو برداشت نہیں ہوا، مائک چھین لیا، برداشت نہیں ہوا عقیدے کی بات، مائک چھین لیا۔ اس کے بعد ایک آدمی اٹھتا ہے اسٹیج ہی سے، وہ تقریر جو عقیدے کے اوپر توحید کے اوپر کر رہے تھے، جناب والا کو اسٹیج سے دھکا دے کر نیچے اتار دیا گیا۔ یہ آج بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے اور سنتے ہیں تو افسوس یہ ہوتا ہے آخر مسلمان کو عقیدہ توحید سے چڑ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، وہ کہتا ہے میں کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہوں، پھر اس مین ٹاپک سے جس پہ ہماری نیکیوں کی قبولیت اور عدم قبولیت کی بنیاد ہے، اس سے چڑھتا کیوں ہے؟ اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو وہ جواب قرآن میں اللہ نے دے دیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ہے، شروع میں نے پڑھی ہے وہ آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔
یہ آج کے ان لوگوں کی سچائی بیان کی جا رہی ہے جو توحید سے، عقیدے کی باتوں سے چڑھتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب خالص اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، ہم پڑھتے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ کا مطلب صرف اللہ عبادت کے لائق ہے، تمام عبادتیں صرف اللہ کی۔ تو یہ جو صرف والی بات ہوتی ہے نا، یہاں پر ایک مشرک کو چڑ ہو جاتی ہے، یہاں پر ایک بدعتی کو کڑن محسوس ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب خالص ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل میں مروڑ پیدا ہونے لگتی ہے جن کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں ہے۔ اشمئزت اس کا مطلب ہوتا ہے دل میں کراہت بھر جاتی ہے، نفرت بھر جاتی ہے، نفرت سے وہ تلملا اٹھتے ہیں جب ایک اللہ کی عبادت کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ کون لوگ؟ جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے۔ یہ مشرکوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی مشرک جو حقیقت میں مشرک ہوتا ہے وہ توحید کی بات برداشت کر ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ان کی اور پول کھولی اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات کی جاتی ہے، دوسروں کا ذکر چھیڑا جاتا ہے تو یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ آج ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، یا رسول اللہ مدد، خوش، یا علی المدد، خوش، یا شیخ جیلانی عبد القادر جیلانی، خوش، بہت خوش ہوں گے، آپ کو گلے بھی لگائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے اسلام کے، لیکن ایک اللہ کی بات کر لو مائک چھین لیا جائے گا، اسٹیج سے آپ کو بھگا دیا جائے گا، گالیاں دی جائیں گی، تانے دیے جائیں گے۔ قرآن کی یہ آیت ان کے بارے میں ہے۔ ہم بخوبی جان چکے ہیں کہ اس سے چڑھتے کون ہیں اور اس سے پیار کرتے کون ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 45 گواہی دیتی ہے۔ عقیدہ اسلامیہ، اسلامی عقیدے کو سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری نماز ہو، روزے ہوں، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اخلاق حسنہ ہو، صدقات و خیرات ہوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، دنیا بھر کی تمام نیکیاں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں کیا امید ہوتی ہے نیکیوں سے؟ کر رہے ہیں، اللہ راضی ہوگا، جنت مل جائے گی، نیکیاں قبول ہوں گی، اللہ راضی ہوگا، جنت مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمام نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی نیکی کوئی کام کی نہیں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہمارے پاس وہ سارے کے سارے لوگ اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، اپنے اعمال لے کر آئیں گے، جن کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہوگا، توحید نہیں ہوگی، شرک کی ملاوٹ ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، کفر ہوگا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کی ساری نیکیوں کو ہوا میں راکھ کی مانند اڑا دیں گے، کوئی اعتبار نہ کریں گے، کوئی اہمیت نہ دیں گے۔ نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار اسلامی عقیدے پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، اس لیے ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ بنیاد اپنی صحیح کر لو، بنیاد نہیں صحیح ہوگی تمہاری عمارت زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں ہے۔ دھوکہ کسے دے رہے ہو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے دین کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس لیے یہ بنیاد مضبوط ہونا چاہیے۔ کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جیسا رسی سے باندھا ہوا ہو، کسی کے شک و شبہ کی وجہ سے، کسی کے ورغلانے کی وجہ سے، کسی کے شبہات پھیلانے کی وجہ سے آپ کا ایمان عقیدہ ہلنے نہ پائے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے عقیدہ کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری وجہ اسلامی عقیدے کو پڑھنا اور سیکھنا، جاننا ضروری اس لیے ہے کہ اس کا سیکھنا فرض ہے۔
واجب ہے. فرض اور واجب بتانے کی ضرورت نہیں کسے کہتے ہیں. فرض اور واجب فرض عین میں سے، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ ہر شخص کو سیکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر میں ایک آدمی سیکھ لے باقی لوگوں کے لیے نہیں. گھر میں ماں باپ، بیٹی بیٹا، بہن بھائی، لڑکے بیوی، سب لوگوں کو سیکھنا ضروری ہے. ہمارا اور آپ کا ایک المیہ ہے. غور سے یہ بات سنیے. لگ بھگ اس بیماری میں تمام لوگ شریک ہیں. ہمارا اور آپ کا ایک المیہ ہے. افسوس ہے، غلطی ہماری کیا ہے کہ ہم نے وراثت میں اسلام کو پایا ہے. کس میں؟ وراثت میں پایا ہے. وراثت میں ہمیں عقیدہ بھی ملا ہے. گھر میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ صحیح عقیدے والے ہیں، ہم بھی صحیح عقیدے والے ہو گئے. دیکھا دیکھی، سنا سنی، پڑھ کے نہیں، جان کے نہیں، دلائل سے نہیں، سن کر دیکھ کر ہم صحیح عقیدے والے ہو گئے. یہ بھی غلط ہے. ہر شخص کو ضروری ہے کہ وہ عقیدہ پڑھے، سیکھے، تعلیم حاصل کرے. یہ دیکھ کر سن کر صحیح عقیدہ والا بن جانا یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. اور اس پہ آپ توجہ دیں گے، سروے کرا لیجئے کتنے مسلمان پڑھ کے عقیدہ سیکھتے ہیں، دلائل کے ساتھ عقیدہ سیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں دلیل بھی آپ کو پتا ہے نہیں معلوم ہے. اسی لیے تو کوئی بھی آ کے پٹی پڑھا کے چلا جاتا، آپ بہک جاتے ہو. عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اثر سناتا ہوں. ایک صحابی ہیں جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. سنن ابن ماجہ مقدمے کے اندر بابن فی الایمان حدیث نمبر 61 کے اندر ایک ان کی روایت موجود ہے. یہ موقوف روایت ہے، یعنی صحابی کا بیان ہے. یہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا. صحابی رسول کا بیان ہے. یہ نبی علیہ السلام کے دور کی سچویشن بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان عقیدے کو لے کر کتنے سینسٹیو تھے، کتنے جاگروک تھے. وہ ماحول بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. ہماری عمر کیا تھی؟ وَنَحْنُ فِتِيَانٌ حَزَاوِرَةٌ. ہم بلوغت کی عمر کے آس پاس کے لڑکے تھے. کون سی عمر کے؟ یہ 10 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان کی عمر کی بات کی جا رہی ہے. کہہ رہے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے. ہماری عمر ابھی بہت زیادہ نہیں تھی کہ ہم ادھیڑ عمر کے تھے. ہم بلوغت کی عمر کے قریب آس پاس کے تھے. ہم بچے تھے، ہم جوانی کی دہلیز پر تھے. معاملہ کیا تھا؟ اس عمر کے تھے، نبی کے ساتھ ہم رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن. قرآن سیکھنے سے پہلے ہم عقیدہ سیکھتے تھے. نئی بات سمجھ میں آئی. قرآن سیکھنے سے پہلے ہم عقیدہ سیکھتے تھے. ثم تعلمنا القرآن، اس کے بعد ہم قرآن سیکھتے تھے. فزدنا به ایمانا، پہلے عقیدہ جب ہم سیکھ لیتے تھے پھر ایمان سیکھتے تھے. عربی تو سمجھتے ہی تھے. کہتے ہیں پھر قرآن جب ہم سیکھتے تھے تو ایمان ہمارا بڑھ جاتا تھا. اس کی مختصر میں شرح کروں. مطلب کیا اس کا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کو بچپن سے ہی عقیدے کی باتیں بتانا ضروری ہے. یہ صحابہ کا عمل ہے، یہ نبی کے دور کی بات ہے. بچپن سے ہی اسے آپ کو عقیدے کی بات بتانا ضروری ہے. اللہ کے بارے میں تفصیل سے بتانا ضروری ہے. فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، ایمان کی، اسلام کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے. اس کے بعد قرآن کی تعلیم دینی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، نبی کی نصیحتوں کو بھی سنتے تھے، اللہ کے نبی کی تربیت میں رہتے تھے. اللہ کے نبی چھوٹے بچوں سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ عقیدے کی بات ہے. آج ہم اور آپ چھوٹے بچوں سے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ، اس کو ہٹاؤ. یہ کیا آپ سوال کر رہے ہو؟ تو بڑوں کا سوال. بڑوں کا سوال نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا سوال ہے. کہتے پہلے ہم عقیدہ سیکھتے، ایمان کی بات سیکھتے، اس کے بعد قرآن سیکھتے. قرآن کریم جب ہم سیکھتے، پہلے جب آدمی عقیدہ سیکھ لیتا ہے یعنی اللہ کے بارے میں مختصر جانکاری اس کو ہو جاتی ہے. اللہ کے بارے میں
مختصر نالج اس کو ہو جاتا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء حسنہ کے بارے میں، اللہ کہاں ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، وہ سب جان جاتا ہے. وہ فرشتوں کے بارے میں جان جاتا ہے، وہ نبیوں کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں جان جاتا ہے. اس کے بعد جب قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سمجھنے والی بھاشا اسے معلوم ہوتی ہے تو پھر وہ قرآن پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا قرآن میں فرشتوں کا ذکر ہے، یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے، یہ پتہ نہیں کس مخلوق کے بارے میں بیان کیا رہا. جب عقیدہ نہیں صحیح ہوگا قرآن پڑھنے والا بھی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی عقیدہ ضروری ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. صحیح عقیدہ جب علم نہیں ہوتا ہے پھر قرآن کریم کی غلط ترجمانی، غلط تفسیر، غلط مفہوم وہ سمجھتے بھی ہیں، دوسروں کو سمجھاتے بھی، اپنی تفسیر کی کتابوں میں ترجمے میں لکھتے بھی ہیں. عقیدہ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے. صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی سے پہلے ایمان اور عقیدہ سیکھتے تھے، پھر ہم قرآن سیکھتے تھے. ایمان و عقیدے کے بعد جب ہم قرآن پڑھتے تھے پھر کیا کہنا، ایمان ہمارا بڑھ جاتا تھا، پھر ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا تھا. قرآن آپ پڑھتے ہوں گے زیادہ تر کیا قرآن میں آتا ہے؟ اللہ کے بارے میں آتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ جاننے والا ہے، باریک بھی ہے. اللہ رب العالمین علم والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھنے والا. یہ سب جو اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہی عقیدہ ہے کہ آپ جانو باریکی سے اسی کو. اگر آپ نہیں جانو گے پھر آگے آپ کے سامنے جب قرآن میں اللہ کے بارے میں آئے گا، آپ کے سامنے جب نبیوں کے معجزات کا ذکر آئے گا، آپ کا دماغ نہیں قبول کرے گا کیونکہ آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. آپ فوراً انکار کر بیٹھو گے. یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک آدمی نے لکڑی ماری، لاٹھی ماری اور پتھر سے پانی نکل پڑا؟ انکار کر دیں گے یا دل میں شک پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن میں ہے پھر بھی آپ انکار کر جائیں گے، پھر بھی شک کر بیٹھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ نہیں مضبوط ہے. عقیدہ مضبوط کرنا پہلے ضروری ہے. یہ صحابہ کا عمل تھا. اور عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں سیکھنا پڑتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننا پڑتا ہے. اور دنیا میں اسلام والے ہی وہ قوم کے لوگ ہیں جو اپنے معبود کے بارے میں بڑی گہرائی سے اور بڑی تفصیل سے جانتے ہیں، اور کوئی اپنے معبودوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اگر جانتا ہے تو ان کے پاس آتھینٹسٹی نہیں ہے، ان کے پاس سند نہیں. ہمارے پاس جو باتیں ہیں اللہ کے بارے میں مضبوط ہیں، سند کے ساتھ ہیں. اسی لیے بعض سلف کا قول ہے من کان باللہ اعرف کان له اتقى واخوف. جو شخص اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانے گا وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوگا. اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ آپ کو جانکاری ہوگی اتنا ہی آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ رب العالمین سے آپ ڈریں گے. اگر اللہ کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، یقین مانو آپ کا ڈر، آپ کا تقویٰ دکھاوا ہو سکتا ہے، منافقت ہو سکتی ہے، ایمانداری نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کو جاننے کے بعد ہی تقویٰ اصل پیدا ہوتا ہے. ہم جانتے نہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں ہی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن آپ چاہتے ہو، اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کے جو نام ہیں نا ان ناموں کو پڑھنا ہوگا. اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا، اپنی صفات کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا جو قرآن کریم میں اور عقیدے کے بحث میں آتا ہے. اس لیے ہمیں عقیدہ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے. عقیدہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم شبہات اور شہوات سے محفوظ ہو جاتے ہیں. عقیدہ انسان کو شہوات اور شبہات سے بچاتا ہے. یہ دو راستے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. شبہات سمجھ رہے ہیں؟ شبہات یہ ابھی تک ہم نے سنا کہ اللہ رب العالمین بڑی طاقت والا ہے. اللہ رب العالمین اندھیرے میں پکارو، اکیلے میں پکارو، ہر جگہ سے سنتا ہے. اگلا کوئی کہا نہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے، ان سے کہلواؤ تب سنے گا. یہ ایک شبہ آ گیا. عقیدہ نہیں معلوم ہے، آپ کہیں گے ہاں بھائی اس کی بات تو صحیح ہے. وہ دلیل بھی دے گا. کسی بڑے منسٹر سے ملنا ہو تو اس کے نیچے والوں سے ملنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے. اس طرح کی دلیلیں دے کر وہ شبہ پیدا کرتا. اور شبہ جب پیدا ہو جاتے ہیں پتہ چلا کہ آپ کا جو ایمان پہلے تھا نا وہ ہل گیا. تو شبہات سے بچنا اگر آپ کو ہے، مارکیٹ میں شبہات آج کل تھوک کے حساب سے اسلام کی جڑوں کو ہلایا جا رہا ہے، جڑ پر حملے ہو رہے ہیں. صحابی کے بارے میں ہم جو جانتے ہیں کہ سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے عدل ہیں، کوئی جھوٹا نہیں، ثقہ ہے، ثابت ہے. آج مارکیٹ میں صحابہ کے خلاف شبہات پھیلائے جا رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، وہ غلط، وہ جہنم کی دعوت دیتا تھا. یہ شبہات کب پیدا ہوتے ہیں؟
جب ہم پہلے عقیدے کی بات نہیں جانتے. اگر ہم عقیدے کو مضبوطی سے سیکھے ہوتے تو ہم دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہمارا عقیدہ یہ نہیں, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب سچے تھے, میرے پیغمبر نے کہا. یہ عقیدے کی بات ہے, تم شبہ سے ہمیں بہکا نہیں سکتے. اور آج دنیا میں دیکھ لیجئے ایتھیسٹ کو, ملحدین کو اللہ کا انکار, فرشتوں کا انکار, کہہ رہے ہیں سب کہانی ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا, سب کہانی ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب برائیاں شبہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ عقیدہ نہیں معلوم ہے, عقیدہ نہیں جانتے لوگ, اس لیے جو چاہتا ہے مسلمانوں کو بہکا لے جاتا ہے. شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آج اس دور میں کوئی یہ پیدا ہو جائے اور کہہ دے میں اللہ ہوں, اللہ کی قسم لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اس کو بھی ماننے والے فالوورز پیدا ہو جائیں گے. جہالت کی انتہا ہے, ہم عقیدہ نہیں جانتے. آخر آپ دجال کے بارے میں سنے ہوں گے, اللہ کے نبی نے پہلے بتایا وہ آئے گا, لوگوں کو بہکائے گا اور وہ کچھ چیزیں کر کے دکھائے گا. کون لوگ ہوں گے جو اس کے اتباع کرنے والے ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جن کا عقیدہ کمزور ہوگا. ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دجال کا دور نہ نصیب فرما, لیکن جو اس میں باقی رہ جائے یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اس سے پنگا لے سکتا ہے اور اس کی چال کو سمجھ کر اس کے شبہات سے بچ سکتا ہے, ایمان کی اپنی حفاظت کر سکتا ہے, تو وہی لوگ جن کے عقیدے پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں. ورنہ آپ اندازہ کریں, آپ کے سامنے مارے گا, جلائے گا, آپ کے سامنے جنت و جہنم دکھائے گا, آپ کے سامنے لہلاتی ہوئی کھیتی دکھائے گا, اور آپ کا عقیدہ آج تو دھاگے پہ ایمان بک رہا ہے, آج تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایمان بک جا رہا ہے, وہ اتنی بڑی کرامت دکھائے گا, پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو دجال کے فتنے سے بھی نہیں بچ سکتے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو آپ شبہات سے بچ جاؤ گے, شہوات سے بچ جاؤ گے. شہوات جانتے ہیں؟ ہوا پرستی. ہوا پرستی یعنی دل میں جو آ رہا کرو, جو آ رہا کرو. نفس کے اندر ایک ایسی صفت بھی ہے جس کو نفس امارہ بولتے ہیں, وہ گناہوں کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے. اگر آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے, اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم چاہے بند کوٹری میں ہوں یا اکیلے میں ہوں, آفس میں ہوں, کمرے میں ہوں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اگر یہ عقیدہ آپ کا مضبوط نہیں, یقین نہیں ہے, تو آپ کہیں بھی گناہ کرو گے, مجلس میں بچ جاؤ گے لیکن اکیلے میں مار دو گے. یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ ہر چیز کو ہر جگہ سن رہا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے اللہ ہر چیز پر طاقت رکھ رہا ہے. آپ کا یہ ایمان اگر مضبوط نہیں ہے تو آپ گناہ کے راستے لاکھ تلاش کر لو گے, لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہے تو اللہ کی قسم جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اپنے نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے اور شہوات کی اتباع سے, ہوا پرستی سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. اس لیے عقیدے کا مضبوط ہونا نہایت ہی ضروری ہے. آج عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ارتداد کی ہوا چل پڑی ہے, مسلمان کافر ہو رہے ہیں. آج ہی میں نے ایک نیوز پڑھی, آپ کے گونڈہ ضلع کا واقعہ ہے. ایک لڑکی تیواری بن گئی پیار کے چکر میں, بعد میں اس کے ہی عاشق نے اسے چہرے پر منہ پر کپڑا رکھ کر اسے مار ڈالا جان سے. آخر یہ عورتوں میں, خاص طور سے لڑکیوں میں, ہمارے نوجوانوں میں اسلام کو چھوڑ کر بھاگنے کی ہوا کہاں سے چلتی؟ آپ کو یقین ہے اور ہوگا اگر عقیدہ مضبوط ہوتا اللہ کی قسم کبھی یہ نوبت نہیں آتی. ان کو اپنی اسلام کی عظمت, اسلام کی باریکی تفصیل پتہ ہی نہیں ہے. جن کو پتا تھا انہوں نے سب کچھ قربان کیا, جن کو نہیں پتا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں سب صحیح, جیسے سب ویسے ہم, یہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, وہ بھی صحیح, سب صحیح ہے, تو چاہے اس کو مانو اس کو مانو. یہ جو ہوا چلی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے. میں آئیے اس حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. سنن نسائی کتاب النکاح میں باب التزویج علی الاسلام, حدیث کا نمبر ہے 3341. ہماری مائیں اور بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہیں, اس لیے میں عمدن جان بوجھ کر یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہیں.
کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ماں بیوہ ہو گئی، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے میری ماں کو پیغام نکاح دیا، میری ماں کو پیغام نکاح دیا۔ اسلام بہت پہلے لا چکی تھی، اس دور میں اسلام لا چکی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسی وقت وہ اسلام لا چکی تھی۔ ان کا شوہر انتقال کر گیا، دوسرے شخص نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیغام نکاح دیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ اسلام کی قربانیوں کو باریکی سے جانتی تھی، اسلام کے عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، جانتی تھی۔ ان کا جواب سنو، کہنے لگی واللہ یا ابا طلحہ مثلک لا یرد، اے ابو طلحہ اللہ کی قسم ہے آپ جیسی شخصیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ جیسی شخصیت کے پیغام نکاح کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ کافر ہو، میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے حلال نہیں کہ میں آپ کی نکاح میں آؤں، آپ سے شادی کروں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، اگر آپ ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو، جاؤ ابو طلحہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ وَلَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اور مہر کے طور پہ میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ بھی نہ کروں گی، مجھے کوئی جائیداد بھی نہ چاہیے، کوئی روپیہ کوڑی پیسہ بھی نہیں چاہیے، بس تمہارا اسلام ہو جائے، تم مسلمان بن جاؤ، اسلام قبول کر لو، تمہارا اسلام کا لانا ہی میرے لیے مہر بن جائے گا، مہر کے طور پہ میں تمہارا دین قبول کر لوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش فرمائی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں ہدایت لکھی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، شادی ہو گئی، بعد میں بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ دونوں میاں بیوی کی جوڑی بڑی مبارک جوڑی تھی، اور خاص طور سے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے واقعات جو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہیں بڑے دلچسپ ہیں، اور عورتوں کے لیے بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ انشاءاللہ کبھی عورتوں کے پروگرام میں خصوصاً یہ موضوع دے کر خطاب کرایا جائے گا۔ بہرحال پیغام یہ ہے کہ ایک وہ تھی جن کو معلوم تھا اسلام کیا ہے، پیغام دیا کسی صاحب حیثیت نے، پیغام دیا کسی مرد نے کہ شادی کر لو ایک بیوہ کو۔ بیوہ ویسے بھی مجبور ہوتی ہے، مجبوری میں بھی انہوں نے شادی کرنا بہتر نہ سمجھا، بلکہ کہا اگر آپ مسلم ہوتے تو میں کر لیتی، آپ کافر ہو، ہمارا آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کی ہماری ماں اور بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو سمجھنا ہوگا، ہماری بہنوں کو جاننا ہوگا اسلام کی کیا اہمیت ہے، یہ ام سلیم سے پوچھنا ہوگا۔ آج جھوٹے محبت کے دعوے میں پھنستی ہیں، پھر وہ خود قربان ہو جاتی ہیں۔ کسی سروے کرنے والے نے بتایا ہے کہ تقریباً 5000 لڑکیاں اس طرح کے جال میں شکار بنی ہیں، مسلم لڑکیاں جو مرتد ہو گئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اپنے گھر کی، اپنے سماج کی عورتوں کو اسلام سکھاؤ، عقیدے کی بات مضبوطی سے پہنچاؤ، ان کا ایمان، یہ محبت دنیاوی چیز ہے، محبت جائز جو ہے شادی کر کے نکاح کر کے ایک اس ایمان والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ یہاں بھی وہ شوہر رہے اور جنت میں جا کے وہاں بھی وہ شوہر بنا رہے۔ جو چیز جائز طریقے سے مل سکتی ہو وہاں ایمان کا سودا کر کے دوسری ناجائز چیز کو حلال کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بہک رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ عقیدہ، اسلامی عقیدہ سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع الفتاویٰ میں مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں دنیا کے لوگوں سمجھنا چاہتے ہو اسلامی عقیدہ کتنا ضروری ہے؟ انہوں نے فرمایا حاجت العبد الى الرسالۃ اعظم بکثیر من حاجت المریض الى الطب۔ فرمایا کہ ایک بیمار شخص، ایک مریض آدمی کو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے آپ کے حساب سے اس کو ڈاکٹر کی دوا کی کتنی ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ کہو گے انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔
اگر اس کو بیماری میں ڈاکٹر نہ ملے، دوا نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ ایک بندے کو صحیح ایمان کی، صحیح عقیدے کی ضرورت ہے۔ ایک بیمار کو اگر ڈاکٹر نہ ملے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس آدمی کی روح نکل جائے گی، وہ مر جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایمان والا، صحیح عقیدے والا ہے، اگر یہاں سے چلا بھی گیا، دوا نہ ملنے کی وجہ سے، ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے، تو آخرت میں ہمیشہ کی زندگی اس کی سنور جائے گی اگر اس کا ایمان صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹا ہو گیا، وہ ڈاکٹر کو بھی پا گیا، وہ دواؤں کو بھی پا گیا، اور اپنی بڑی سے بڑی بیماری کا علاج کروا کر اپنے 2-4 سال، 10 سال، 20 سال کی زندگی کو اور بڑھا لے گیا۔ مرنا تو ہر ایک کو ہے، چاہے جتنی اچھی دوا، چاہے جتنا اچھا میڈیکل ہو جائے، مرنا ہر آدمی کو ہے، آج نہیں کل تو مرنا ہے، ہر مرد کو، ہر عورت کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو تو موت کا مزہ چکھنا، ایک نہ ایک دن سب کو تو مرنا ہوگا۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، بتاؤ اس آدمی کو آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنا ایک مریض کو ایک ڈاکٹر، ایک دوا کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ ایک بندے کو صحیح اسلامی عقیدے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جہنم سے بچ سکے، عذاب قبر سے بچ سکے۔ آج ہمیں اگر ضرورت پڑ جائے، رات کے اندھیرے میں ہو، یہ تو شہر الحمدللہ قریب میں ہاسپٹلز موجود ہیں، دیہاتوں میں دیکھیے کوئی سواری نہیں، کوئی لائٹ نہیں، اندھیرا، سارا گاؤں سویا ہوا، کوئی رات کے 12 بجے 2 بجے بیمار ہو جائے، لوگ ایمرجنسی میں ہر ممکن کوشش کر کے سواری کا انتظام کر کے، پڑوسیوں کو جگا کر، رشتہ داروں کو بلا کر میڈیکل پہنچاتے، اسپتال پہنچایا جاتا ہے علاج کرانے کے لیے، کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں لے گئے تو یہ مر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک مسلمان ہے، عقیدے میں ڈوبا ہوا، خراب عقیدے میں لپت ہے، زندگی میں صحیح عقیدے نام کی کوئی چیز نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اسے بھی کسی مولوی کے پاس لے جاؤ، عقیدہ اس کا صحیح کراؤ۔ یہ تو رات کی بات ہے، دن میں، سال میں ہم نہیں لے جاتے، مہینے میں نہیں لے جاتے، ہفتے میں نہیں لے جاتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے اس قوم کو اپنے عقیدے کی کس لیول تک فکر ہے۔ نہیں ہے کچھ فکر، ہوتی نا تو اس سے کئی گنا زیادہ وہ پریشان ہوتے، سیکھنا چاہتے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمیں صحیح سوچ دیجئے، ہمیں صحیح عقیدہ دیجئے۔ اس لیے عقیدے کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ آج کچھ جذباتی قسم کے مسلمان ہیں، ایموشنل، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہاں ظلم ہو رہا، وہاں ظلم ہو رہا، یہ کر دیں، تختہ پلٹ، یہ وہ، اس طرح کے جو بات کرنے والے لوگ ہیں نا، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جس چیز کے ذریعے سے وعدہ فرمایا ہے تمہاری حالت بدلنے کا، تمہاری پریشانی دور کرنے کا، تمہاری مظلومیت کی داستان کو شرف قبولیت بخشنے کا، وہ کام نہیں کرتے۔ سورہ نور آپ سب پڑھتے ہوں گے، اس میں آیت نمبر 55 آپ کھول کے پڑھ لیجیے۔ ایسے جذباتی نوجوان سے میں کہوں گا ایک بار سورہ نور کی آیت نمبر 55 پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے کہ جو لوگ اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم مظلومیت سے نکل جائیں، ہمارے اوپر ظلم نہ ہو، ہم ستائے نہ جائیں، ہمیں امن مل جائے، شانتی سے ہم زندگی گزاریں، وہ 4 کام کریں۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ ان کی حالت بدل دی جائے گی، انہیں امن و شانتی دے دی جائے گی، اور ضرورت پڑنے پر تمہیں زمین میں تمکنت بھی دے دی جائے گی، تمہاری حالت پاور بھی تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن کیا کرو؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ۔ ایمان مطلب عقیدہ مضبوط کرو، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرو، اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ ایک چیز کا ذکر فرمایا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ جس کو چاہیے کہ اپنی حالت بدلنا چاہتا ہو، جو شخص امن و شانتی چاہتا ہو، جو شخص دوسروں کے ظلم سے دوچار ہو اور اپنی مظلومیت کی داستان کو ختم کرنا چاہتا ہو،
وہ زمین میں تمکنت چاہتا ہو. اللہ نے فرمایا ایمان تو ضروری ہے, عمل صالح نیک اعمال تو ضروری ہیں, خاص طور سے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, خالص میری عبادت کرے اور میری عبادت میں کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہرائے. آج جتنے لوگ تختے کے لیے لڑ رہے ہیں نا, کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کے اندر یہ چیز نہیں. وہ کہتے ہیں کرسی کا تعلق ایمان اور نیک عمل اور شرک اور عبادت سے کیا ہے؟ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے. قرآن کہہ رہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری صرف عبادت کرو, کوئی شرک کر کے زمین پر تمکرت نہیں پا سکتا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. اگر پا بھی گیا تو جیسے کفار پاتے ہیں ویسے آپ کو بھی مل جائے گا, اس میں کوئی آپ کی خصوصیت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے, اپنا عقیدہ درست کرو. اگر چاہتے ہو کہ اپنے اوپر سے جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ, بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کے اپنے عقیدے کو, ایمان کو, نیک اعمال کو اور عبادات کو محفوظ کرو. کسی غیر کے چوکھٹ پہ اپنی پیشانی کو نہ جھکاؤ, یہ ہمارے لیے ضروری ہوگا. جب ہم عقیدے اور توحید کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت سارے لوگ فسادی بھی کہتے ہیں یہ اختلاف پیدا کر رہا ہے, اختلاف پیدا کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ لوگ تو مشرک ہیں, تو آپ جب یہ سچ بات بولو گے تو زیادہ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ یہ اختلاف پیدا کر رہا ہے, یہ فرقہ بندی کر رہا ہے, فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, امن و شانتی کو بھنگ کر رہا ہے, یہ الزام لگتا ہے. لیکن بھائی ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, ہم احادیث شریفہ پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا امن و شانتی والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں شرک نہیں ہے. جو شرک کرنے والے ہیں حقیقت میں اصلی ظالم وہی ہیں, اصلی فتنہ پرور فرقہ پرست وہی ہیں. یقین نہیں آتا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 پڑھیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں, اپنے عقیدے میں, اپنی عبادات میں, اپنی توحید میں شرک کی, ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, اولئک لہم الامن, ایسے لوگوں کے لیے امن ہے, شانتی ہے, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. قرآن تو کہہ رہا کہ جو شرک نہیں کرتے ان کے لیے شانتی ہے. شانتی والے تو یہ, شانتی کے پرچارک تو یہ, لیکن آج سمجھایا الٹا جا رہا ہے. نہیں, یہ فتنہ پیدا کرتے ہیں. فتنہ پرور قرآن نے بیان کر دیا کون ہے. اس لیے اسلامی عقیدے کو سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. یہ تو چند باتیں ہو گئی اس حوالے سے کہ ضروری کتنا ہے, اہمیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. بس آخری کڑی یہ ہے کہ بھائی ہر دھرم, ہر مذہب, ہر فرقے کا عقیدہ ہے. تو آپ کے عقیدے کی کیا خصوصیت ہے جو اوروں میں نہیں؟ آپ والا ہی کیوں میں سیکھوں؟ آپ کہہ رہے ہو عقیدہ سیکھو, عقیدہ سیکھو, میں دوسرے کا سیکھ لیتا ہوں, آپ والا ہی کیوں سیکھوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو خوبیاں اس اسلامی صحیح عقیدے میں ہیں, یعنی صحابہ کرام کے عقیدے میں, سلف صالحین کے عقیدے میں, قرآن و سنت سے ماخوذ عقیدے میں ہیں, وہ دنیا کے کسی اور دھرم کے عقیدے میں نہیں ہے. عقیدہ ہر ایک کے یہاں ہے, وہ الگ بات ہے ان کا عقیدہ غلط ہے, باطل ہے, ہمارا عقیدہ صحیح ہے. میں 3 خوبیاں بتاؤں گا بمقابل دوسرے مذاہب کے. ہمارے اور آپ کے جو عقیدے کے مسائل ہیں اکثر و بیشتر وہ غیبی ہیں, غیب سے ریلیٹڈ ہے. میرے خیال سے بات نہیں سمجھ میں آئی. غیبی کا مطلب یہ ہوا ہم اور آپ میں سے اگر میں کسی سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو کچھ ہے آپ یہیں کھڑے کھڑے بیان کیجئے, ایماندار آدمی ہوگا تو کھڑے ہو کر کہے گا اس کے پیچھے مجھے دکھائی نہیں دیتا, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں, تو میں کیا بیان کروں. اور جو آدمی بڑا انٹلیکچوئل ہوگا, اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہوگا, وہ کھڑا ہوگا اور 2-4 جملے پھینک دے گا, کچھ نہ کچھ پھینک دے گا, حالانکہ اسے بھی نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. وہ کوئی کیمرے میں تو نہیں دیکھ رہا ہے, اسے آ کر کسی نے بتایا تو نہیں, ہم نے کھڑا کیا پوچھا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا, بتاؤ.
اپنے آپ کو جو اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرتا اپنی عقل پر نا، جس کو ہم عقل پرست کہتے ہیں، وہ دو چار جملے پھینک دے گا، یعنی اپنی ہار نہیں مانے گا کہ میں نہیں جانتا۔ ہمارے اور آپ کے لیے دیوار کے پیچھے کیا ہے، اگر کوئی بتائے نا تو اس پار کی چیز ہمارے لیے غائب ہے۔ غائب اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو اللہ کو جاننے کا سورس کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کی بیس اسی پر ہے کہ اللہ کے بارے میں جانو۔ قبر میں پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہم سے مطالبہ کیا گیا جانو۔ کیسے ہم جانیں گے کہ اللہ رب العالمین کون ہے، کیا ہے؟ اللہ کا انٹروڈکشن ہم کو کیسے ملے گا؟ ایسے کہ ہم سوچنے لگے کہ ہمارا اللہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس اہم چیز کو جاننے کا بس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے وحی الہی۔ اللہ نے خود اپنے بارے میں جو قرآن کے اندر بتایا وہی اللہ کا تعارف ہے، جو اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوایا وہی اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں۔ غیب کو جاننے کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے وحی الہی کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس کا ایمان وحی الہی پر نہیں، اللہ رب العالمین نے جو اپنے پیغمبروں پہ باتیں نازل کی ہیں، جس کے ایمان اس پر نہیں، وہ حقیقت میں عقیدہ اسلامیہ کو جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جو لوگ عقیدے کی باتوں کو اپنے دماغ سے حل کرنے چلتے ہیں تو وہ غیب کی باتیں ہیں نا، تو جس طرح سے دیوار کے پیچھے کی بات کو وہ ہوا میں بولے گا، اسی طرح سے عقیدے کی بات میں بھی وہ ہوا میں بولتا جائے گا، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو عقیدے کی اکثر و بیشتر باتیں غیبی ہیں، اور ہمارا قرآن شروعات میں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ ایمان والے کون ہیں؟ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ان کے لیے ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدے کا بیس ایمان بالغیب ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیدے میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی، شمولیت اس کے اندر ہے۔ آج دنیا کے جو بڑے بڑے سوال ہیں، جس کو کوئی سوال ابھار دیتا مارکیٹ میں نا، تو اپنے آپ کو سب سے بڑا دور اندیش سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص مارکیٹ میں کھڑا ہو کر یہ کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہ بتاؤ انسان آیا کہاں سے، کہاں جائے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ دنیا کے وہ بڑے بڑے سوال ہیں جس کے پاس کوئی مستند جواب نہیں۔ دنیا کے کسی دھرم کے پاس مستند جواب نہیں ہے۔ انہی سوالوں کے جواب کے لیے عقیدے کو رکھا گیا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے تم کہاں سے آئے ہو، تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہماری پیدائش اللہ رب العالمین کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا، ہم کہیں گے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت کو زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کو جناتوں کو آزمائے کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ یہ انسان دنیا میں پیدا تو ہو گیا، زندگی تو گزار رہا ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو ہم اس کے سامنے موت کے بعد کی زندگی یعنی برزخی زندگی کو پیش کریں گے۔ اگر وہ سوال کرنے لگے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو بیان کریں گے۔ اگر وہ پوچھنے لگے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم میدان محشر کو بیان کر دیں گے۔ اگر وہ پوچھنے لگے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم میدان محشر میں حساب و کتاب کو بیان کر دیں گے، پل صراط کو بیان کر دیں گے، میزان کو بیان کر دیں گے۔ اگر وہ پوچھنے لگے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، ہم کہہ دیں گے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اگر وہ پوچھے اس کے بعد کیا ہونے والا، ہم کہیں گے جنت و جہنم تیار ہے، کوئی ایک ٹھکانہ بن جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے اس طرح کے تفصیلی جوابات سوائے اسلام کے دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں موجود ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خصوصیت ہے جو اوروں کے پاس نہیں ہے، اور ہم اس کو ٹھوک بجا کے کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں، کیونکہ ٹھوک بجا کے اس کو ہم کہیں گے۔ عقیدے کا مطلب یہ مضبوطی سے جانیں۔ تو اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ دنیا کے یونیورس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یونیورس کو کیوں بنایا اللہ نے، کائنات کو اللہ نے کیوں بنایا،
اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ دنیا اور آسمان کو، ساری کائنات، ساری یونیورس کو، ساری گیلیکسیز کو میں نے انسان و جنات کی خدمت کے لیے بنایا ہے، ان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ ہمارے پاس اس کا بھی جواب ہے۔ کسی سے پوچھ لے زندگی کو کیوں اللہ نے بنایا، زندگی کیوں، کیا ضرورت تھی زندگی کی؟ ہم کہیں گے کہ زندگی اور موت کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ انسان کو آزمائے، ایک لمٹ وقت دیا ہے، اس سے اس کے درمیان تمہیں مرنا، اس کے بعد جانا ہے۔ یہ صاف ستھرا عقیدہ سوائے اسلام کے کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ ہماری خصوصیت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اسلامی عقیدہ ہے یہ سب کے سب توقیفی ہے۔ توقیفی یہ ایک اصطلاح ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا، بڑی ٹوپی لگایا، میں مدینے سے فارغ ہوں تو عقیدے کے بارے میں بس بیٹھ گیا بولنے، بلا تیاری بولنے لگوں، جو منہ میں آئے بولنا شروع کر دوں۔ نہیں، توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم وہی بات بول سکتے جو قرآن و سنت میں آیا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے علاوہ ایک نقطہ بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے اس چیپٹر میں جہاں عقیدے کا چیپٹر ہوگا۔ یہ توقیفی کا مطلب ہے۔ اوروں کے ہاں دیکھ لیجئے، کوئی دوسرا بیان کر رہا ہے، کوئی تیسرا بیان کر، الگ الگ، سب کے الگ الگ چل رہے ہیں۔ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہمارا عقیدہ توقیفی ہے۔ ہم قرآن و سنت کی حد پہ آ کے رک جاتے ہیں، اس کے آگے ہم لمٹ کراس نہیں کرتے۔ 2-3 خصوصیات اور سن لیجئے، یہ تو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں تھے۔ اسلام کے اندر بھی کچھ باطل عقیدے والے پائے جاتے ہیں۔ ایسے عقیدے، باطل عقیدے والے اسلام کے اندر چولا پہن کے موجود ہیں۔ اگر آپ سنو گے تو ایک جاہل آدمی فوراً کھڑا ہو کر کے اللہ کی قسم یہ اسلام تو نہیں ہو سکتا، اتنے گھناؤنے عقیدے۔ ان کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ، صحابہ کرام، سلف صالحین کے عقیدے کی کیا خصوصیت ہے؟ نمبر 1، ہمارا عقیدہ بڑا سلامتی والا ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا طاقتور ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی گھمنڈ کی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کا جو سورس ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ کتاب و سنت اگر مضبوط ہے تو ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہے، کیونکہ اسی کے بیس پہ ہم ہیں۔ ہماری عقیدے کی باتیں خوابوں میں نہیں ہوتی ہیں کہ خواب دیکھا صبح عقیدہ بن گیا۔ ہماری عقیدے کی باتیں کشف میں نہیں آتی ہیں، ہماری عقیدے کی باتیں اجتہاد سے نہیں آتی ہیں، ہماری عقیدے کی باتیں کتاب و سنت سے، سورس کتاب و سنت ہے۔ اور کتاب و سنت اللہ رب العالمین کے علم کی روشنی میں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی وحی ہے، وہ مضبوط ہے، ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہے۔ ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بڑا واضح ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ ہے بڑا واضح، صاف و شفاف ہے۔ کئی بار آپ نے خطبے میں سنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا لیلھا کنہاریہ، اس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہیں، خوبصورت ہیں، چمکتی دمکتی ہیں۔ آپ اشعریوں کا عقیدہ پڑھ لیجئے، اگر ان کے عقیدوں کو آپ پڑھنے لگے، پورا فلسفے سے بھرا ہوا ہے، پورا منطق سے بھرا ہوا۔ آپ کہیں گے یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں، عقیدے کی بات پڑھ رہا ہوں یا کوئی میں فلسفہ حل کر رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ صاف و شفاف عقیدے کو چھوڑ کر انہوں نے عقل کے حساب سے عقیدہ گڑھنا شروع کیا، اس لیے عقیدے کو بڑا کمپلیکس، بڑا انہوں نے پیچیدہ بنا دیا۔ ہمارا عقیدہ صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، صرف عالم کی بات نہیں، ہر بندہ اس عقیدے کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس کو بیان کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر آدمی کو سیکھنا ضروری ہے، تاکہ کوئی بہانہ یہ نہ کر سکے کہ ہم تو کم پڑھے لکھے تھے، ہمارا دماغ کم تھا۔ سمجھ ہر بندہ سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے ہر بندے پہ واجب کیا ہے، اور ہر بندے پہ واجب کرنے کا تقاضا تھا کہ آسان ہو، واضح ہو، اللہ نے اس کو آسان بنایا ہے۔ عقل کا استعمال کتنے لیول تک کر سکتے ہیں آپ؟ میں لمیٹیشن بتا رہا ہوں، اور یہ میرے خیال سے بڑی لمبی چوڑی تقریر کا یا کئی 100 صفحات کا خلاصہ ہو سکتا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں، غیب کے معاملے میں عقل کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھو، اس کا کام یہ ہے کہ سمجھو۔ عقل کا کام کیا ہے؟ جو کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے اوپر اپنی عقل کو نہ لے جاؤ، یعنی اس کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر آپ نے کاٹنے کے لیے سوچ لیا، شک میں آ گئے، اس کے اوپر اپنی حکومت کا آپ کام کرنے لگے،
پھر آپ اپنے عقل کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ عقیدے کو توقیفی نہیں مان رہے، پھر آپ عقیدے کے وہ غیب کی بات نہیں ماننا چاہ رہے، کیونکہ آپ اپنے عقل سے وہاں سمجھنا شروع کر دیے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عقیدے کا کام صرف عقل کا کام عقیدے کے باب میں صرف اتنا ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے اسے سمجھے، اس کے اوپر اپنی حکمرانی، اپنے گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کرے، اسی میں سلامتی ہے۔ جس نے بھی گھوڑے دوڑائے ہیں عقیدے کے معاملے میں وہ گمراہ ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور ہماری اس عقیدے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جس کے عقیدے کا سورس کتاب و سنت ہے، ان کے عقیدے سیم ہیں، اختلاف نہیں ہے، چاہے زمین کے اس کونے پہ ہو، زمین کے اس کونے پہ ہو، سب کا عقیدہ ایک ہے جو اہل سنت والجماعت ہے، جن کا سورس عقیدہ لینے کا کتاب و سنت ہے، فہم سلف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ چیزیں اسلام کی باتیں غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو بہت اختلاف ہوتا، جب اللہ کی طرف سے ہیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ جو قرآن و سنت اور فہم سلف سے ماخوذ ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور اس عقیدے کی ایک بڑی اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ عقیدہ اعتدال والا ہے، وسطیت والا عقیدہ ہے، اس کے اندر نہ تو غلو ہے کہ کسی کو رب کا درجہ دے دیا جائے، اور اس کے اندر نہ تو جفا ہے، گستاخی بھی نہیں ہے کہ کسی کا درجہ اور مکان و مرتبہ نیچے گرا کر اس کی شان میں گستاخی کر دی جائے۔ یہ ایک معتدل عقیدہ ہے، ایک وسطیت والا عقیدہ ہے۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا، یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اعتدال والی امت بنایا ہے، اور ہم اسی اعتدال والے عقیدے پر ہیں۔ یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ چند بکھری باتیں تھیں عقیدے کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے اور اس کی خصوصیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اب اگلے درس میں ہم اور آپ اس کتاب کو باقاعدہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔